السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان بے شک الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہود ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتے رہے، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے اور نصرانی اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے نجات آخرت کے لیے ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابی وہ لوگ تھے جو ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بہت کچھ بگڑ گیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل بگاڑ اور انتشار کا شکار ہوئی تھی، اس طرح وہ بھی بگڑ کر انتشار کا شکار ہو گئے تھے، اور ان کے ہاں زیادہ تر ستارہ پرستی پائی گئی تھی۔ صابی ستارہ پرست کو کہتے ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ان لوگوں کو نہ تو کوئی خوف دامن گیر ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے کوئی غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا اصولی جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں ایسے الفاظ بھی موجود ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو کیا اس کے یہ معنی کافی ہیں؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کسی حدیث کا مفہوم اخذ کرنے کے لیے پورے قرآن کو، پورے ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھنا ہوگا؟ کسی ایسی ایک جگہ سے کوئی نتیجہ نکال لینا صحیح نہیں ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والے قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک بات بار بار نہ دہرائی جائے، البتہ یہ بات ہر جگہ مقدر انڈرسٹوڈ سمجھی جائے کہ اس لیے ساری گفتگو اسی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ اب اس حوالے سے یوں سمجھیے، فی ایامہم یا فی ازمتہم اپنے اپنے دور کے الفاظ میں محذوف مانے جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی ایام فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نجات اخروی کے لیے اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بھی یہودی تھے، جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، آخرت کو مانتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان علیہ السلام کو نہیں مانا تو اب وہ کافر قرار پائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات آخرت کے لیے کافی تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے کافر قرار پائیں گے۔
ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی گروہ میں شامل ہو جا کے نجات پا جائیں گے. نجات کسی گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے. اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی. قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. سورۃ الأعراف میں اللہ فرماتا ہے ہر امت کے لیے ایک خاص معینہ مدت ہے. ہر امت اس معینہ مدت ہی کی مکلف ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان لانے کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. بعثت نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ایسے محدثین مکہ مکرمہ میں موجود تھے جو کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں کہ کیسے کریں. حضرت عمر کے بہنوئی اور فاطمہ بنت خطاب کے شوہر حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد زید کا بھی یہی معاملہ تھا. وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرنا چاہتے ہیں مگر نہیں جانتے کہ کیسے کریں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. سورۃ الفاتحہ کے مطالعے کے دوران میں یہ کہا تھا ایک سلیم الفطرت، ایک سلیم العقل انسان توحید تک تو پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن آگے وہ نہیں جانتا کہ اب وہ کیا کرے. احکام شریعت کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، حضور کے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب یہ قرآن کریم اور حکیم ہے. اور اس میں سورۃ البقرہ کے احکام و شریعت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ تمام ذکر ہمیں سورۃ البقرہ میں ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.